بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم۔ پھر بھائیو، نماز کے فرائض بیان ہو رہے تھے۔ نماز کے 13 فرائض ہیں، 7 باہر اور 6 اندر نماز۔ تو جو نماز سے باہر ہیں ان کو شرائط نماز کہتے ہیں، تو وہ تفصیل ان کی بیان ہو چکی۔ اور 6 نماز کے اندر ہیں، ان کو ارکان نماز کہتے ہیں، تو ان کی انشاءاللہ تفصیل بیان کی جائے گی۔ تمام بھائی ان سے درخواست ہے کہ بات توجہ سے سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ علمی باتیں ہیں، نماز کی باتیں ہیں، سال میں صرف رمضان میں بیان کی جاتی ہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے، نقصان کوئی نہیں، بات سنیں گے انشاءاللہ۔ تو ارکان نماز میں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، دوسرے نمبر پر قیام، تیسرے نمبر پر قرات، چوتھے نمبر پر رکوع، اور 5ویں نمبر پر دونوں سجدے، اور 6 نمبر پر آخری قاعدہ۔ تکبیر تحریمہ کے متعلق تھوڑی سی تفصیل یہ ہے، یہ جو تکبیر ہے، پہلی تکبیر یہ فرض ہے، باقی جتنی بھی تکبیرات ہیں وہ سنت ہے۔ یعنی نماز میں جیسے ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جا رہے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، وہ سنت ہے۔ خدا نخواستہ وہ تکبیر رہ جاتی ہے، درمیانی تکبیریں، تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن تکبیر تحریمہ جو نماز نیت باندھنے کے لیے ہوتی ہے، یہ فرض ہے۔ اگر یہ تکبیر چھوٹ گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ یعنی نماز میں ایک ہی تکبیر فرض ہے اور ایک واجب ہے، وہ واجبات میں آئے گی۔ جو دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ تکبیر واجب ہے، اور یہ تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ یعنی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھنا یہ فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جب ہم نے تکبیر کہہ دی تو تحریمہ یعنی حرام کرنے والی، تو بہت ساری باتیں حرام ہو گئی۔ یعنی اب بات چیت کرنا حرام ہے، ادھر ادھر دیکھنا حرام ہے، نماز میں کھانا پینا حرام ہے، اور باقی اعمال کرنے حرام ہو گئے۔ صرف اب نماز ہی کے ارکان ادا ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امام رکوع میں ہے، یعنی آپ نے نماز میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، امام رکوع میں چلا گیا، تو آپ نے امام کے ساتھ شریک ہونا ہے، تو وہاں اس وقت 3 ارکان آپ نے ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، پھر قیام، چاہے 1 سیکنڈ کا قیام ہو، قیام کرنا ہے، اور پھر رکوع میں جانا ہے۔ بلکہ 4 ارکان ہیں، تو 1 رکن تو امام نے کر لیا، یعنی جو قرات ہے وہ امام نے کر لی، اور امام کی قرات ہی مقتدی قرات ہوتی ہے۔ اب قرات تو امام نے کر لی، تو آپ نے تکبیر تحریمہ کہنا ہے، قیام کرنا ہے، اور پھر رکوع میں جانا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ آئے اور اللہ اکبر کہہ کے سیدھے رکوع میں چلے گئے تو آپ نماز میں شامل نہیں ہوئے، کیونکہ آپ نے وہ رکوع کی تکبیر کہی، تکبیر تحریمہ نہیں کہی۔ تو اس وقت آ کے 2 تکبیریں آپ کہیں گے تو نماز میں شامل ہو سکیں گے۔ یہ اہم مسئلہ ہے، ذرا توجہ سے سنیں۔ جب امام رکوع میں ہو اور آپ امام کے ساتھ آ کر شامل ہوئے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنے، چاہے 1 سیکنڈ کے لیے باندھیں، اور پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کہہ کے رکوع میں جانا ہے۔ اگر ایک ہی تکبیر کہہ کے رکوع میں چلے گئے تو وہ رکوع کی تکبیر تو ہوگی، تکبیر تحریمہ رہ گئی اور قیام رہ گیا، آپ کو رکعت نہیں ملے گی، اور آپ نماز میں بھی شامل نہیں ہوئے، تکبیر تحریمہ آپ نے نہیں کہی۔ تو یہ اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں۔ جب بھی آپ تشریف لائیں، امام رکوع میں ہو تو تسلی سے اللہ اکبر کہیں، اور پھر اگر امام رکوع سے کھڑا ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کی رکعت نکل گئی، رکعت کو بعد میں پورا کر لو۔ لیکن 2 تکبیرات لازمی کہنی، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کے کھڑا ہونا، اور پھر دوسری تکبیر کہہ کے رکوع میں جانا ہے۔
اگر اس دوران میں امام نے سر اٹھا لیا تو آپ کو رکعت نہیں ملی، لیکن شامل ہو گئے ہیں، رکعت بعد میں کر لیں۔ اور اگر امام نے ابھی سر نہیں اٹھایا، آپ نے پہلے تکبیر کہہ کے قیام کر لیا، دوسری تکبیر کہہ کے رکوع میں چلے گئے، اور امام کی کمر ابھی رکوع میں تھی، آپ کی کمر بھی رکوع میں ہے، یعنی امام نے ابھی سر نہیں اٹھایا تھا، تو آپ کو رکعت مل گئی۔ اگر امام نے سر اٹھا لیا یا امام نے اللہ اکبر کہہ دی تو پھر آپ کو رکعت نہیں ملی، رکعت بعد۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا تکبیر تحریمہ میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو کانوں تک ہاتھ اٹھانا، جس کو رفع دین کہتے ہیں، یہ سنت ہے، اور تکبیر کہنا فرض ہے۔ ہاتھ جو اٹھانا کانوں تک، یہ اٹھانا، ہاتھوں کا اٹھانا سنت اور نیت باندھنا فرض، یعنی تکبیر کہنا فرض ہے۔ اور یہ صرف پہلی ہی تکبیر کے ساتھ کہنا، یعنی رفع دین کرنا سنت ہے، باقی رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کرنا یہ احناف کے نزدیک سنت نہیں۔ اور یہ رفع دین کا مسئلہ صرف سنت کا ہے، لیکن آج کل بعض لوگوں نے اس کو ایسا یعنی صرف مسلک ہی یہ بنا لیا، اور اس کو کہتے ہیں جس کی رفع دین نہ ہو نماز ہی نہیں ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں رفع دین کرنا، یعنی باقی تک رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے ان کے ہاں کرنا سنت ہے، ہمارے ہاں نہ کرنا سنت ہے۔ اگر کسی نے کر لیا نماز پھر بھی ہو جائے گی، اگر کسی نے نہ کی نماز پھر بھی ان کے نزدیک بھی ہو جائے گی، کیونکہ سنت اگر چھوٹ جائے نماز ہو جاتی ہے، فرض یا واجب چھوٹے نماز نہیں ہوتی۔ تو اب یہ اختلاف کیوں آیا؟ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں رفع دین کی اور بعد میں چھوڑ دی۔ آخری عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کرنے کا تھا، اور جو آخری عمل وہی سنت قرار دیا جاتا ہے۔ اب پہلے جیسے نماز میں بات چیت بھی کر لیتے تھے، لیکن بعد میں بات چیت حرام ہو گئی۔ پہلے ادھر ادھر جھانک بھی لیتے تھے، لیکن بعد میں منع ہو گیا، بھی نماز توجہ سے پڑھنی ہے۔ تو اس طرح تبدیلیاں آتی رہی، لیکن جو آخری عمل ہے وہ سنت قرار دے دیا، اس میں پھر کوئی تبدیلی نہیں۔ اور اختلاف کی دوسری وجہ دو احادیث ہیں۔ ایک حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یہ ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 10 ان کے شاگرد تھے، ان کو کہا میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز سکھاؤں؟ ان کا ہاں ضرور۔ تو انہوں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، نماز پڑھ کے سکھائی۔ تو ان میں صرف شروع میں رفع دین کیا، تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ اٹھائے، اور اس کے بعد پھر اخیر تک رفع دین نہیں کیا، نہ رکوع میں جاتے ہوئے نہ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ صحاح ستہ میں ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے، جو بخاری شریف میں ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتاؤں؟ تو انہوں نے رفع دین کیا، شروع میں بھی کیا، رکوع میں جاتے وقت بھی کیا، رکوع سے اٹھتے وقت بھی کیا، سجدے میں جاتے وقت بھی کیا، اور سجدے سے اٹھتے وقت بھی کیا۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اب جو احناف کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے صحابی تھے، یہ حضرت عمر کے بیٹے تھے، چھوٹے تھے، پچھلی صفوں میں کھڑے ہوتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل علم ہے وہ مجھ سے نماز سیکھو بعد میں، تاکہ بعد میں آنے والوں کو نماز سکھائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے کھڑے ہوتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خود اپنے پاس کھڑا کرتے تھے، اور ان کی خاص تربیت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہاں تک فرمایا کہ جیسے قرآن نازل ہوا ہے ایسے اگر کسی نے سیکھنا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے سیکھے، یعنی جیسے قرآن پاک نازل ہوا ہے اگر کسی نے سیکھنا ہو تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے سیکھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کا لقب ہے تمام صحابہ میں افقہ الصحابہ، تمام صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ کہتے ہیں مسائل کو جاننے والے۔ ایک دفعہ کسی شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا،
اور اس کے بعد پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا۔ حضرت ابی بن کعب صحابہ میں سب سے بڑے قاری تھے، یعنی قرآن پاک اچھا پڑھنا جانتے تھے، سب سے اچھا قرآن حضرت عبداللہ بن ابی پڑھتے تھے، اور لیکن مسائل سے جو واقف تھے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود۔ تو ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے مسئلہ پوچھا، اور پھر دوبارہ حضرت ابی بن کعب سے مسئلہ پوچھا۔ ابی بن کعب نے مسئلہ کچھ اور بتایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مسئلہ کچھ اور بتایا۔ تو وہ شخص کہنے لگا حضرت ابی بن کعب سے، بن حضرت کے عبداللہ بن مسعود سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے اور بتایا اور آپ نے کچھ اور بتایا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ہمارے اندر سب سے بڑے فقیہ حضرت عبداللہ بن مسعود موجود ہیں، جب تم نے ان سے مسئلہ پوچھ لیا تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ ان کا مسئلہ، یعنی انہوں نے خود تائید کی کہ جو عبداللہ بن مسعود مسئلہ بتلائیں وہ زیادہ حق ہے، صحیح ہے بنسبت میرے مسئلے کے۔ جب وہ ہمارے اندر موجود ہیں سب سے بڑے مفتی، تو ان سے مسئلہ پوچھا کرو، مجھ سے نہ پوچھا کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسائل میں سب شروع میں ایمان لے آئے تھے، اور ان کا ایمان لانے کا بڑی عجیب واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گشت پہ نکلے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ گشت کیا کرتے تھے، لوگوں کے پاس جاتے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود پہاڑوں میں بکریاں چرا رہے تھے، تو آپ علیہ السلام گشت کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام کو اور حضرت ابو بکر صدیق کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ ان سے کہا بھی تیرے پاس کوئی پانی ہے؟ ان کا پانی تو کوئی نہیں، ان کا کسی بکری کا دودھ پلا دو۔ تو یہ کہنے لگے بھی میں بکری کا دودھ نہیں پلا سکتا، میں تو یہ مزدوری پہ بکریاں چراتا ہوں، یہ عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں ہیں، تو میں کرائے پہ تو میں دودھ نہیں دے سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تو کوئی ایسی بکری ہے جو دودھ نہ دیتی ہو، کوئی بوڑھی بکری ہو یا کوئی چھوٹی بچی بکری ہو؟ ان کا ہاں۔ انہوں نے ایک ایسی بکری ان کو دے دی جو دودھ نہیں دیتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ اس کے تھن دودھ سے بھر گئے، اور پھر ان کے پاس پیالہ تھا، ان کا پیالہ تو وہ بھر گئے، وہ پھر اس سے جتنا دودھ نکالتے گئے وہ نکلتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ تو جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ معجزہ دیکھا تو اسی دن شام کو آ کر مسلمان ہو گئے، اور پھر ساری زندگی حضور کی خدمت میں گزار دی۔ اس لیے ہر وقت حضور کے خادم، گھر میں آنا جانا حضور کے ایسا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی جوتیاں اٹھانا، ان کو صاحب النعلین کہا جاتا کہ آپ علیہ السلام کی جوتیاں، صاحب الوسادہ آپ کا سرانہ وغیرہ اٹھا کر رکھنا، یعنی جیسے آپ کہیں بیٹھنے لگتے تھے تکیہ ان کے پاس ہوتا تو فوراً تکیہ رکھ لیتے، آپ کہیں جیسے اندر جانا ہوتا مسجد میں آپ کی جوتیاں اٹھاتے، تو صاحب النعلین صاحب الوسادہ ان کو کہا جاتا، سرانے والے، جوتیاں والے، کہ آپ علیہ السلام کے خادم۔ تو انہوں نے سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، اس لیے ان کی جو روایت ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط۔ پھر ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت عمر نے 2 شہر آباد کیے، کوفہ اور بصرہ۔ پہلے یہ شہر نہیں تھے، یہ عراق کے علاقے میں 2 شہر آباد کیے۔ کوفہ بڑا شہر تھا، اس میں ایک مسجد بنائی جامعہ کوفہ، ابھی بھی وہ مسجد موجود ہے، بہت بڑی مسجد ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوفہ میں بھیج دیا، ان کو کوفہ کا گورنر بھی بنا دیا اور کوفہ کی جامع مسجد کا امام بھی آپ نے وہاں امامت کرنی ہے اور وہاں نمازیں پڑھانی اور لوگوں کو دین سکھانا ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جنہوں نے سب سے زیادہ حضور سے دین سیکھا تھا، یہ کوفہ تشریف لے آئے۔ پھر جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بعد ان کے جانشین ہوئے حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال ہوا تو پھر ان کے جانشین ہوئے حضرت ابراہیم نخعی، ان کا انتقال ہوا تو حضرت حماد، ان کا انتقال ہوا تو ان کے جانشین ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آج وہ وہی جامع مسجد امام ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہے، اور اسی مسجد میں ان کی قبر ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو اس لیے یہ جو رفع دین کی حدیث ہے، رفع دین نہ کرنے کی، جہاں یہ یعنی احادیث میں بھی موجود ہے سیاستہ کی، وہاں یہ تسلسل یعنی عملی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عملاً پہنچی۔ ایک حدیث ہوتی ہے سنائی، ایک ہوتی ہے عملاً بعد عمل، استادوں کے ذریعے سے پہنچے، اور یہ سند اتنی مضبوط ہے کہ اس میں کوئی اشکال نہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے
کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو روایت کرتے ہیں، ان کے شاگرد حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ خود رفع دین نہیں کرتے تھے. انہوں نے حدیث تو نقل کی ہے لیکن خود وہ رفع دین رکوع میں جاتے ہوئے اور اٹھتے وقت نہیں کرتے تھے. جب راوی کی روایت یعنی راوی کا عمل اپنی روایت کے خلاف ہو تو اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ روایت منسوخ ہو گئی، اس لیے وہ راوی خود اس پر عمل نہیں کر رہا، اگرچہ وہ نقل کر رہا اس حدیث کو لیکن خود اس کا عمل نہیں ہے، تو یہ روایت منسوخ ہو گئی. تو اس لیے رفع دین پر عمل منسوخ ہو گیا. تو اب رفع دین نہ کرنے کا عمل یہ ثابت ہے، یعنی شروع میں پہلے تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع دین کرنا ہے، باقی رکوع سے اٹھتے ہوئے اور رکوع سے یعنی جاتے ہوئے رکوع میں تو یہ رفع دین ثابت نہیں. تو ہمارے احناف کے نزدیک یہی ہے کہ پہلی تکبیر کے ساتھ رفع دین کرنا، تو یہی سنت ہے. باقی یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگر کسی نے کر لیا تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی، نہ کیا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. تو آپ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جو رفع دین نہ کرے اس پر حکم لگاتے ہیں تیری نماز نہیں ہوئی. بھی کیوں نہیں ہوئی؟ ایک سنت جھوٹی ہے، تمہارے نزدیک سنت جھوٹی ہے، ہمارے نزدیک نہ کرنا ہی سنت ہے. تو اس لیے اس کو بہت بڑا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. تو لیکن ہمارا جو موقف ہے اور بڑی مضبوط دلائل کے ساتھ ثابت ہے کہ رفع دین نہ کرنا سنت ہے پہلی تکبیر کے ساتھ. پہلی تکبیر کے یعنی رفع دین کرنا، اس کے علاوہ رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین نہ کرنا سنت ہے. تو یہ تکبیر تحریمہ کے مسائل تھے. دوسرے نمبر پر تکبیر تحریمہ کہنا اور قیام کرنا. نماز میں قیام فرض ہے، نماز کے اندر قیام کرنا فرض ہے، لیکن قیام کا مسئلہ سمجھ لیں کہ نوافل کے اندر فرض نہیں. جو نوافل ہیں وہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن فرائض میں، واجبات میں، سنت موقدہ میں قیام فرض ہے، ان کو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے. ہاں کوئی بیماری ہے، کوئی عذر ہے، پھر معذور آدمی کے لیے اجازت ہے وہ بیٹھ کے بھی پڑھ لے. معذور آدمی ہے، بیمار ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، وہ بیٹھ جائے. لیکن تندرست آدمی ہے تو اس کے لیے فرائض میں، واجبات میں، واجبات سے مراد جیسے وتر کی نماز ہے وہ واجب ہے، اور سنت موقدہ میں قیام فرض ہے. سنت غیر موقدہ ہیں جیسے عصر سے پہلے 4 سنتیں اور عشاء سے پہلے 4 سنتیں، یہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح جو نوافل جتنے بھی ہیں، نوافل 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، ان کو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن بیٹھ کر پڑھنے کا آدھا ثواب ہے اور کھڑے ہو کر پڑھنے کا پورا ثواب ہے. تو بیٹھ کر نوافل پڑھیں گے آدھا ثواب ملے گا، اس لیے کھڑے ہو کے پڑھیں. اگر صحت مند تندرست ہے، اگر بوڑھا ہے بیٹھ کے نوافل پڑھ لے. لیکن فرائض اور واجبات اور سنت موقدہ اس میں قیام فرض ہے. باقی کرسی کا مسئلہ ہے، بعض احباب کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ کل اس کا مسئلہ بیان ہو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.